ذرا سوچئے، ایک ایسی سلطنت جو قدیم روم سے بھی دگنا عرصہ قائم رہی، 3 برے اعظموں تک پھیلی، اور جس نے سچ پوچھئے تو دنیا کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کی۔ اس کی کہانی اتنی زبردست ہے کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو چلیے اس 600 سال سے بھی زیادہ لمبی داستان میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ تو سوال یہی ہے نا کہ اناطولیہ کا ایک چھوٹا سا بالکل گمنام سا قبیلہ آخر اتنی بڑی سلطنت کھڑی کرنے میں کامیاب کیسے ہو گیا؟ ایک ایسی سلطنت جو 6 صدیوں تک چلی۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اس سفر میں ڈھونڈیں گے۔ اچھا، ہر بڑی کہانی کی طرح اس کی شروعات بھی بڑی دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطنت کے بانی عثمان اول نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہ ان کے سینے سے ایک بہت بڑا درخت نکل رہا ہے اور اس کی شاخیں پوری دنیا پر پھیلتی جا رہی ہیں۔ اس خواب کو ایک نشانی سمجھا گیا، ایک پیغام کہ عثمانی ریاست ایک دن دنیا پر چھا جائے گی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ خواب بہت جلد اور بہت تیزی سے حقیقت بننے لگا۔ دیکھیں، 1299 میں عثمان نے کمزور سلجوق سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ شروعات تھی۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد 1326 میں ان کے بیٹے اورحان نے برسا فتح کر لیا، اور برسا صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ان کا پہلا کیپٹل بنا، جس نے انہیں ایک قبیلے سے ایک پراپر ریاست بنا دیا۔ اور پھر قسمت نے بھی ساتھ دیا۔ 1354 میں ایک زلزلے نے گیلی پولی کی بائزنٹین دیواروں کو کمزور کیا، اور عثمانیوں نے یورپ میں اپنا پہلا قدم رکھ دیا۔ سوچئے کتنی تیزی سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن اتنی تیزی سے پھیلنے کے پیچھے آخر طاقت کیا تھی؟ اصل وجہ تھی غازی سوچ۔ غازی یعنی اسلام کے لیے لڑنے والا۔ لیکن یہ صرف مذہبی جذبہ نہیں تھا۔ اس سوچ نے ہر قسم کے جنگجوؤں کو اپنی طرف کھینچا، الگ الگ قبیلے، حتیٰ کہ کچھ عیسائی جنگجو بھی جو فتح اور شہرت چاہتے تھے۔ تو یہ آئیڈیالوجی ان کی فتوحات کا انجن بن گئی، بالکل ایک فیول کی طرح۔ اب عثمانیوں کی نظریں تھیں الٹیمیٹ پرائز پر، یعنی قسطنطنیہ، بازنطینی سلطنت کا دل۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا۔ اس کی دیواریں، اس کی شان و شوکت، 1000 سال سے کوئی اسے فتح نہیں کر سکا تھا۔ تو اس پر قبضہ کرنے کا مطلب صرف ایک شہر جیتنا نہیں تھا، بلکہ پوری تاریخ پر قبضہ کرنا تھا۔ اس ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کے لیے نوجوان سلطان محمد دوم ایک ایسی چیز لے کر آئے جس نے جنگ کے سارے اصول بدل دیے، ایک سپر ویپن۔ انہوں نے ایک ہنگری انجینئر اور بان کو بلایا اور اس سے بنوائے دنیا کی سب سے بڑی توپیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، یہ توپیں 600 کلو گرام وزنی پتھر کے گولے پھینک سکتی تھیں۔ یہ ایسی طاقت تھی جو اس وقت تک کسی نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ اور محمد کی اسٹریٹجی کمال تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے صرف 4 مہینوں میں بوسفورس پر رومیلی حصاری قلعہ بنوا کر شہر کی سپلائی لائن ہی کاٹ دی۔ آدھی جنگ تو وہیں جیت لی۔ پھر ان بڑی بڑی توپوں نے دن رات دیواروں پر آگ برسانا شروع کر دی، پورے 53 دن تک لگاتار حملہ، اور آخرکار 29 مئی 1453 کو وہ دیواریں ٹوٹ گئیں جو 1000 سال سے کسی کے توڑے نہیں ٹوٹی تھی۔ فتح کے بعد محمد دوم نے ایک ایسا اعلان کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں روم کا سلطان ہوں۔ یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں تھا، یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی، ایک پیغام کہ اب دنیا کی پاور کا سینٹر بدل چکا ہے، اور اب رومی سلطنت کی اصل وارث سلطنت عثمانیہ ہیں۔ اور پھر آتا ہے سلطنت کا گولڈن ایج، سلیمان عالی شان کا دور۔ ایک ایسا بادشاہ جسے یورپ اس کی شان و شوکت کی وجہ سے میگنیفیسنٹ کہتا تھا، اور مشرق اس کی انصاف کی وجہ سے قانونی۔ انہوں نے کیا نہیں کیا؟ بیلگراد اور ہنگری فتح کیے، وینا تک جا پہنچے، یورپ کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ سمندر پر ان کی حکومت تھی، اور صرف جنگ ہی نہیں، انہوں نے قانون سازی کی، آرٹ اور آرکیٹیکچر کو اس عروج پر پہنچایا کہ آج بھی دنیا حیران ہے۔ صحیح معنوں میں یہ سلطنت کا سنہرا دور تھا۔ لیکن اکثر عروج کے اندر ہی زوال کے بیج بھی چھپے ہوتے ہیں۔ یعنی چیری کو ہی لے لیں، یہ فوج جو کبھی سلطنت کی سب سے وفادار، سب سے ایلیٹ فورس ہوا کرتی تھی، اب وقت کے ساتھ ساتھ ایک طاقتور سیاسی قوت بن چکی تھی۔ جو کبھی فتح کا انجن تھے، اب وہی لوگ بغاوتیں کر رہے تھے، سلطانوں کو ہٹا رہے تھے، اور سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ اسی دوران طاقت کا مرکز بھی عجیب طرح سے شفٹ ہو گیا، محل کے اندر، حرم میں۔ اسے سلطنت خواتین کا دور کہتے ہیں۔
تقریباً 1 صدی تک سلطان کی ماؤں اور بیویوں جیسے خرم سلطان اور کوسم سلطان نے پردے کے پیچھے سے حکومت چلائی۔ ان کی سازشیں، ان کا اثر و رسوخ، اس سب نے دھیرے دھیرے مرکزی اتھارٹی کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر معاملہ صرف سیاست کا نہیں تھا، معیشت بھی ٹوٹ رہی تھی۔ امریکہ سے جو سستی چاندی آ رہی تھی اس نے عثمانی کرنسی کی قدر گرا دی۔ نتیجہ مہنگائی آسمان پر، اوپر سے لگاتار جنگوں کا خرچہ خزانے کو خالی کر رہا تھا، اور جو کچھ بچا تھا اسے بدعنوانی اور مقامی سردار دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ اس زوال کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا 1683 میں، وینا کا دوسرا اور ناکام محاصرہ۔ عثمانی فوج جیت کے بالکل قریب تھی کہ اچانک پولینڈ کے ونگڈ ہسارز نے اپنے بادشاہ جان سوبیسکی کی قیادت میں تاریخ کا سب سے بڑا گھڑ سوار حملہ کر دیا۔ اس ایک حملے نے عثمانی فوج کو تتر بتر کر دیا، اور ان کے ناقابل شکست ہونے کا جو تصور تھا وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد شمال سے ایک نیا دشمن سامنے آیا، ابھرتی ہوئی روسی سلطنت، اور یہاں سے طاقت کا توازن پوری طرح بدل گیا۔ دیکھیے، روس اپنی فوجی ٹیکنالوجی کو تیزی سے جدید بنا رہا تھا، جبکہ عثمانی فوج پیچھے رہ رہی تھی۔ اس کا نتیجہ نکلا 1783 میں کرائمیا کے ہاتھ سے جانے کی صورت میں۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا، کیونکہ اس سے روس کو بحرۂ اسود تک سیدھا راستہ مل گیا۔ لیکن اب خطرہ صرف فوجی نہیں تھا، ایک نظریاتی خطرہ بھی تھا، قوم پرستی کا نظریہ۔ یورپ سے یہ سوچ جب بلکان تک پہنچی تو وہاں کے الگ الگ نسل کے لوگوں نے، یونانی، سربی، بلغاری، اب صرف اپنے حقوق نہیں بلکہ پوری آزادی مانگنا شروع کر دیں، اور اس سوچ نے سلطنت کو اس کے یورپی حصوں سے توڑنا شروع کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ بالکل صاف تھا۔ 1830 میں یونان آزاد ہو گیا، پھر 1878 میں برلن کانگریس کے بعد سربیا اور رومینیا بھی آزاد ہو گئے۔ وہ عظیم الشان سلطنت اب ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی تھی، اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک آخری کوشش کی گئی۔ اصلاح پسندوں کے ایک گروہ، جنہیں نوجوان ترک کہتے ہیں، 1908 میں ایک انقلاب برپا کیا۔ مقصد کیا تھا؟ آئین کو بحال کرنا، سلطنت کو جدید بنانا، کسی طرح اسے بچا لینا۔ لیکن افسوس، یہ کوشش بھی اندرونی اور بیرونی بحرانوں میں پھنس کر رہ گئی۔ اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ لیا جس نے آپ کہہ سکتے ہیں تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی اور مرکزی طاقتوں کا ساتھ دینا، یہ ایک مہلک فیصلہ تھا۔ اس فیصلے نے انہیں سیدھا اتحادی طاقتوں کے خلاف کھڑا کر دیا، اور اس کا انجام ہوا سلطنت کی مکمل فوجی شکست اور پھر قبضہ۔ لیکن جنگ کے بعد اس سلطنت کی راکھ سے ایک نئی قوم نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی کی جنگ آزادی نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا، اور پھر سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ 1922 میں 630 سال پرانی سلطنت عثمانیہ کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ 1923 میں ایک نئی ریاست جمہوریہ ترکی کا اعلان ہوا، اور آخر میں 1924 میں خلافت کو بھی ختم کر دیا گیا، جس سے شاہی ماضی سے آخری رشتہ بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ تو سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو گئی، لیکن سوال ابھی بھی باقی ہے۔ اس کی یہ 600 سالہ میراث آج بھی مشرق وسطی، بلکان اور پوری دنیا کی سیاست، سرحدوں اور ثقافتوں پر کیسے اثر ڈال رہی ہے؟ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس کی گونج ہم آج بھی ہر طرف سن سکتے ہیں۔